جب یہاں پہ خون ریزی ہو رہی تھی تو تصور کرنا مشکل تھا کہ اس جگہ میں جہاں پہ ہم سارا دن پیدل چلتے تھے، عورتیں بھی بچے بھی، اور کبھی کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا، وہاں پہ یہ خون ریزی، وہاں پہ یہ وائلنس، تو یوں ہی لگتا تھا کہ کیا ہمارے ساتھ بنی اور کیا ہم نے اپنے ساتھ کیا۔ ہم یہاں پہ سب وکلا ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں وکلا برادری نے ہمیشہ سول سوسائٹی کا ایک ستون رہی ہے، اور یہ ایک ایسا سول سوسائٹی کا ستون رہی ہے جو کبھی بھیڑ بکری بن کے نہیں چلی۔ وہ آج سے نہیں، وہ پچھلی لائرز موومنٹ سے نہیں، وہ پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک ہے۔ اور میں نے تو یہ تک دیکھا جب سے میں وکیل بنی ہوں، اور وہ بھی کئی صدیاں گزر گئی اب، کہ جتنا بڑا اور جتنا ظالم آمر ہوتا تھا اتنی ہی اسٹرانگ لیڈرشپ بار جو ہے وہ لا کے اس کے سامنے کھڑا کرتی۔ ہمارے سامنے شاید آمر اور ظالم تو نہیں ہیں، مگر چیلنجز بے شمار۔ شاید اسی لیے آپ نے یہاں پہ میرے بھائی افریدی صاحب کو وائس چیئرمین بنا کے بھیجا، کیونکہ مجھے بھی اشد ضرورت تھی ایک باں بازو کی، جو مجھے ان کی صورت میں ملی۔ آپ کا اس لیے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے صوبے میں جب میں الیکشن لڑی تو سب سے زیادہ ووٹ مجھے پڑے، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے، اور آپ نے اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا، پاکستان سے بھی اور باہر سے، یہ ایک عجیب اظہار کیا پریشانی کا کہ خیبر پختونخوا نے ایک عورت کو الیکٹ کیا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا آپ ان کی ہسٹری پڑھیے، یہ وہ صوبہ ہے جس نے بچہ خان کو اپنا لیڈر مانا تھا، یہ وہ صوبہ ہے جنہوں نے بندوقوں کی گونج کے اندر امن کی بات کی تھی، یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ لوگوں نے بندوقوں کے ساتھ مذہب کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس صوبے نے اس کا ایک پیسفل طریقے سے سامنا کیا۔ اس سے بڑی اور اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں سیاسی ٹریننگ کس میں ہو سکتی ہے، اور میں یہ واقعتاً کہتی ہوں کہ جتنی سیاسی ٹریننگ میں نے اپنے ان ساتھیوں میں پائی ہے جو کہ آپ کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں یا بلوچستان کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے صوبے میں وہ نہیں پایا۔ آپ نے مجھے نامزد کیا، اس کے ساتھ میری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اس میں سے ایک جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قانون انصاف کی بات آپ لوگ اٹھائیں تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے لائرز موومنٹ کی، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، اس لیے کیونکہ ہم وکلا بحیثیت انسان کے بھی، بحیثیت ایک ایکٹیوسٹ کے بھی، جہاں نا انصافی ہوتی ہے وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج جب کہ یہاں پہ پوری ایک ڈویژن کے اندر لوگوں کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا، تو کیا ہم اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کو انصاف لینے کے لیے کئی 100 میل جانا پڑتا ہے، ان کے لیے ہم کیا نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہم یہ بات اپنے ان ججز کو پہنچانا چاہتے ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مگر شاید وہ ہمارے مزاج کو نہیں سمجھے۔ ان کو یہ پیغام ہے، ہم آپ کی ذات کے لیے نہیں لڑے تھے، ہم ایک پرنسپل کے لیے، ایک اصول کے لیے، ایک سوچ کے لیے لڑے تھے۔ آج اس سوچ میں یہاں پہ خلل ہے، اور آج یہ ہمارے پیچھے جو بلڈنگ ہے، جو کہ یہاں پہ سنسان بلڈنگ ہے، یہ ہم وکلا سے بار بار پوچھتی ہے آپ کے انصاف کے جو تقاضے تھے اور جو آپ نے دعوے کیے وہ کہاں گئے؟ اور میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں
کہ آپ نے اس کا جواب دیا. آپ نے اس کا جواب ایک ہڑتال سے کیا کیونکہ ہم ایکٹیوسٹ ہیں, ایسے ایکٹیوسٹ جو کہ اپنا جواب ایک سیاسی طرز سے دیتے ہیں, ایک سیاسی انداز سے دیتے ہیں, اور ہمارا انداز صرف ہڑتال نہیں ہوتا. میں آگے آ کے اپنے بھائی کی بھی بات بڑھاؤں گی, مگر یہ ضرور کہوں گی کہ ہم اپنا پورا ایک یہاں پہ کیمپین انفولڈ کریں گے کہ اگر چیف جسٹس صاحب ہماری ایک نہایت جائز بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی کئی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, سیاسی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. وکلا کی تحریک سے نہیں سیکھے, اس سے بہت پہلے سے سیکھے ہیں, اور ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بلی نے شیر کو سب گر دکھائے تھے مگر ایک نہیں دکھایا تھا, وہ گر بھی ہمارے پاس ہے. آج ہماری کمٹمنٹ قانون انصاف کے لیے ہے, اصولوں کے لیے ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ چیک پوائنٹس ہیں, پاکستان کے کونے کونے میں چیک پوائنٹس ہیں. ہم ان چیک پوائنٹس کے ضرور خلاف ہیں, مگر اس لیے خاموش ہیں کہ شاید سیکیورٹی کی وجہ سے ان کی ضرورت ہو. مگر پاکستان کے کسی بھی خطے میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا یہ حق ہے کہ اس کو قانونی طور پہ ٹرائی کیا جائے, چاہے وہ آپ اس کو ٹیررسٹ سمجھیں اور چاہے آپ اس کو مضبوط سمجھیں. اگر میں اپنے لیے ایک اصول چاہتی ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی وہی اصول چاہوں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج سوات میں اگر کئی 100 لوگ آربیٹری ڈیٹینشن میں ہیں جن کو ابھی تک عدالتوں کے سامنے نہیں لایا گیا, تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ یا ان کو عدالتوں کے سامنے لایا جائے اور یا ان کو چھوڑا جائے. ہمارے لیے وکلا برادری کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. میں نے دیکھا کہ جیسے لطیف آفریدی صاحب نے کیسز کیے, میں نے بھی یہ کیس ہیومن رائٹس کمیشن کے تحت کیا, اور تب کیا تھا دور جاہلیہ میں, جو ہم کہتے ہیں, جب 3 نومبر نہیں آیا تھا, جب چیف جسٹس صاحب کو رخصت نہیں کیا گیا تھا, تب اس کو خود ججز کہتے ہیں کہ جاہلیت کا دور تھا. تب اس وقت ہم نے یہ پٹیشن کی اور آج تک وہ پٹیشن چل رہی ہے. بہت سارے لوگ نکلے بھی, اس کے اوپر ایک کمیشن بنائی گئی اور اس کمیشن میں 3 فارمر جج صاحبان رکھے گئے. میں آپ سے یہ اس لیے بات کر رہی ہوں اور یہ اس کو میں جوڑوں گی کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں یہ تجاویز دی گئی کہ جناب آپ ڈس اپیرنس لوگوں کے لیے ملٹری ٹرائلز کھول دیں. تو میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا. میں نے کہا کہ پرپیٹریٹرز کو آپ نے ایک رستہ دکھا دیا کہ آپ ان غریبوں کو ایسے نہ مارے, آپ ان کو قانون کی گولی سے ماریں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ سب یہاں پہ وکیل ہیں, کہ یہ جو ریٹائرڈ جج تھے یہ کیا ملٹری کورٹ سے آئے تھے یا یہ سویلین ججز تھے؟ میرا کہنا اس لیے یہ ہے کہ اب بھی رجحان جو ہے وہ کچھ GHQ کی طرف جاتا ہے. ابھی حال میں نے پڑھا کہ ہمارے سپریم کورٹ نے ریویو میں کچھ پٹیشنیں خارج کر دیں جہاں پہ سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا گیا. میں یہ پڑھ کے تھرا گئی کیونکہ میں آپ ملٹری کی انڈر ٹرائل رہی ہوں, میرا باپ ملٹری کا انڈر ٹرائل رہا ہے. آج حالات اور ہیں مگر یہاں پہ بگڑتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی ہے. تو آپ اگر پکی پکائی کھچڑی دے کے جا رہے ہیں آنے والوں کے لیے, تاکہ کل سول سوسائٹی کے وہ لوگ جو بولے, جو کہ ملٹری کو کرٹیسائز کرے, اگر ان کے لیے آرمی ٹرائل ہے
تو میں اس کو نہیں مانتی, میں اس کو نہیں جانتی. میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے چیلنج ضرور ہے, اس لیے ہم وکلا کو لیڈ لینی ہے. ہم وکلا کو ایسے قوانین ضرور بنانے ہیں جہاں کہ ہم کو لا آف ایویڈنس کو چینج کرنا پڑے گا, اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. شاید پروسیجر کو بھی چینج کرنا ہو اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بار بار ان لوگوں کو چھوڑتی ہیں جو کہ جن کے خلاف بہت سارے الزامات ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہے. مگر یہ صرف قانون کی بات نہیں ہے, یہ انویسٹیگیشن کی بات بھی ہے. یہ صرف انویسٹیگیشن کی بات نہیں ہے, یہاں پہ فورینزک کی بات بھی ہے. اس لیے ہمیں ایک جامع, ایک پورا طریقے سے, ایک پوری, ایک آپ سمجھے ایک روڈ میپ, لیگل روڈ میپ جو گورنمنٹ کو بھی دینی ہے, اور ہم نے منوانا ہے اپنی عدلیہ کو, اپنی سول سوسائٹی کو, اپنے حکمرانوں کو کہ آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کریں تاکہ لوگوں کو چین آئے. اور جس ملک میں لوگ ڈر ڈر کے رہتے ہیں اس ملک میں کبھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ پتا چلے؟ اچھا ہو گیا. اس لیے میں کوئی یہ میرا آئیڈیلسٹک بات نہیں کر رہی, مجھے دونوں طرف ہمیں دیکھ کے چلنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک مضبوط عدلیہ, مضبوط ایک قانون کو اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو سامنے لائے تو کچھ حالات بہتر ہوں گے. یہ تو کسی جگہ نہیں ہوتا کہ سب وہ لوگ جو کہ ہم سمجھتے ہیں گلٹی ہوں ان کو شاید سزا ملے, کیونکہ ہم وکیل ہیں. ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے کہ ایک انوسنٹ بندے کو جیل نہ ڈالو, اس کو سزا نہ دو, مگر اگر دو وہاں پہ ہیں جنہوں نے جرم واقعتاً کیا ہے ان کو چھوڑنا بہتر ہے. میں یہ بات اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میں نے بہت رپورٹس پڑھی اور یہاں پہ دیکھا کہ کس طریقے سے سوات کے نوجوانوں کو پکڑا گیا, کس طریقے سے ہمیں وہاں پہ ان کے لواحقین کے, ان کے والدین کے خط آتے تھے کہ ہمارا بچہ لے جایا گیا, اور اس کو پھر آرمی والے وائٹ کرتے تھے, گرے کرتے تھے اور بلیک کرتے تھے. کیا اگر قانون اور انویسٹیگیشن اور ایک انسان اگر گلٹی ہے کہ نہیں, اگر فوج نے ہی کرنا ہے تو ہمیں اتنی جدوجہد مارشل لا کو ہٹانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ قانون کے اندر مداخلت کرے, کیونکہ آج بے شمار رپورٹس ہیں کہ فوجی کس طرح رشوت لے کے لوگوں کو چھوڑتے ہیں. آج بے شمار رپورٹس ہیں کہ فوجیوں نے یہاں پہ کیا ظلم کیا تھا. کیا یہ رپورٹس نہیں ہیں کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے دھکا دے کے گرایا گیا ہے؟ اگر فوج اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ کام کرے گی تو جس فوج کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں, جس کے پیچھے ہم نے اپنے پیٹ, اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے ان کو پالا ہے, تو پھر ہم اس بے انصافی کو دیکھ کے ان کے لیے کون سی دعائیں دیں گے؟ میں اس لیے التجا کرتی ہوں اپنے جج صاحبان کو اور اپنے نالائق حکمرانوں کو کہ یہ معاملات ختم کیجیے. فوج کا کام ہے جو کہ سول اتھارٹیز اس کو دے. فوج کا کام قطعاً یہاں پہ سویلینز کی انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے.
فوج کا کام قطن یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ کسٹڈی ہومز بنائے اور لوگوں کے بچوں کو کئی کئی مہینے وہاں پہ رکھے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. مجھے بار بار آج نہیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ججز نہیں ہیں. آپ کے ساتھ اور میرے بھائی نے ٹھیک کہا, یہاں پہ سرکٹ بینچ تو نہیں آ رہا, یہ تو ایک سمٹم ہے, ایک سمٹم ہے ایک بیماری کا, اور وہ بیماری بہت پرانی ہے. وہ بیماری یہ ہے کہ اگر میں آج بریفلیس وکیل ہوں اور کل میں جج لگ جاؤں تو میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتی ہوں. وہ بیماری یہ ہے کہ ججی کی کرسی پہ جاتے ہی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اور اس قابل نہیں کہ اس کرسی پہ بیٹھ سکے. انصاف لینے کے گارب میں یہاں پہ خون ریزی ہوئی اور اس جگہ پہ سب سے پہلے ترازو آنا چاہیے تھا. دیکھیں, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہم سے روز ہوتی ہے. ہم اپنا کیس کرنے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دوسرے وکیل صاحب نے یہ کہا, شاید یہ بہتر پڑھ لیتے تو کچھ اور نتیجہ نکلتا. غلطی ضرور ہوتی ہے, مگر جب آپ جج ہوں تو تب غلطی کے امکان کم ہونے چاہیے. جب آپ جج ہوں تو اورینٹیشن صحیح ہونی چاہیے. اب کہتے ہیں جج نہیں ملتے. بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب خاص امپورٹ کیے گئے تھے کراچی سے, پڑھے لکھے جینٹل مین, ابراڈ ریٹرن. میرے پاس ان کی ایک ججمنٹ پڑی ہے, وہ میں آپ کو فوٹو کاپی بھیج دوں گی, جس کے اندر انہوں نے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایک صاحب کو برخاست کیا. صحیح کیا یا غلط کیا وہ میں نہیں جانتی, مگر برخاست کرنے کے ساتھ آخری پیراگراف یہ لکھا کہ یہ اپنی نوکری سے برخاست ہیں اور اگر اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی شخص ان کو ملے گا بھی تو اس کے اوپر ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. یہ چیف جسٹس بلوچستان پڑھے لکھے ابراڈ ریٹرن نے کہا. اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم میں اہلیت نہیں ہے. دیکھیے, آپ کیوں انتظار فرما رہے ہیں؟ اگر آپ چراغ لے کے وہ جج صاحب ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو صرف ایک تھنکنگ کے ہوں تو شاید کمی ہے, کیونکہ اب روشن خیالی ہو چکی ہے. اس لیے کہ اب اس تھنکنگ کے انسان شاید کم رہ گئے ہیں. اب وہ جج آپ کو نہیں ملیں گے جو یہ ججمنٹ دے دیں گے کہ میرا یہ حکم ہے اگر آپ کو نکالا جائے تو کوئی اور بھی آپ سے نہ ملے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ پریشر کرنا چاہیے کہ جج صاحبان, یہ میرا خیال ہے میرے ساتھ سازش ہو رہی ہے, ذرا پتہ کریں یہاں کوئی ISI کا تو نہیں بیٹھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پہلی چیز کہ ہم انسسٹ کریں کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پوری کریں. کوئی نئی مینوفیکچرڈ وکیل نہیں آ رہے, یہی ہیں ہم, اچھے برے جیسے بھی ہیں. تو آپ اپنی اسٹرینتھ پوری کریں اور یہ پرائورٹی ہے, آپ کی اسٹرینتھ پوری ہو یا نہ ہو. اب آپ دیکھیں اس ملک کی ستم ظریفی کہ روز ٹی وی پہ گورنمنٹ کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا حال ہو گیا اس ملک کا, لالیسنس ہو گئی ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی لالیسنس کو کنٹرول ہم نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟ اسی طریقے سے جج صاحبان آ کے کہتے ہیں کیا حال ہو گیا جوڈیشری کا, جج نہیں رکھے جا رہے. تو جج کیا میں نے رکھنے ہیں یا لطیف آفریدی نے رکھنے ہیں یا چیف جسٹس نے رکھنے ہیں؟ آپ
अगर इस चीज के इंतजार में हैं, हम जाके बात करेंगे, जैसे लतीफ आफरीदी साहब ने कहा, पूरी कैंपेन चलाएंगे और उस कैंपेन में आज नहीं दोबारा आना पड़ा तो बहुत सारे लोगों को साथ लेके आएंगे। चीफ जस्टिस से बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी बात करेंगे और अपने वकला बरादरी को एक बाकायदा रिपोर्ट अपनी और लतीफ आफरीदी साहब की तरफ से बना के मैं भेजूंगी भी, अगले हफ्ते ही जाएगी वो रिपोर्ट। और अगर ये इफ्तिताह नहीं करते तो ये हाई कोर्ट उतना ही उनका है जितना हमारा है। आप डेट रखें, हम आएंगे इफ्तिताह करने। इफ्तिताह में क्या है? इसी के साथ मैं वाक़तन और बड़ी सिंसियरली आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने ये प्रिंसिपल स्टैंड उठाया। ये स्टैंड ऐसा था जो कि ये नहीं है सिर्फ कि आपके लिए आपने तो अपना खर्चा जो है वो क्लाइंट पे डाल देना है, मगर लोगों को इंसाफ मिलना। आप वकील यहाँ पे प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, हमारी स्किल्स बेहतर बनती हैं और आपकी ये जद्दोजहद में हमारा भी कुछ हिस्सा शरीक कीजिएगा। और मैं ज़ाती तौर पे मैं ये चाहती हूँ और मैं आपको 2 हफ्तों के अंदर यहाँ पे 2 लाख की लाइब्रेरी डोनेट करना चाहती हूँ और 2 कंप्यूटर और 2 लाइब्रेरी की किताबें 2 लाख की यहाँ पे 2 हफ्तों में यहाँ पे आपके लिए पहुँचेंगी। और जब आपको तब भी हमारी कभी जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। आपने पूरी कौम के लिए सैक्रिफाइस दी है, अपने लिए नहीं, सिर्फ हमारा बहुत बड़ा कर्ज है आपके लिए। थैंक यू।